بسم الله الرحمن الرحيم. وها هنا شك مشهور، وهو أن الصورة الخارجية لزيد والصورة الحاصلة منه في أذهان طائفة تصوروه كلها متصادقة، فإن التحقيق أن حصول الأشياء بأنفسها في الذهن لا بأشباحها وأمثالها، فلتلك الصورة تكثر. ومن ها هنا يستبين كون الجزئي الحقيقي محمولا وهو الحق. اور یہاں ایک مشہور اعتراض ہے، اور وہ یہ ہے کہ زید کی صورت خارجیہ اور اس کی وہ صورت جو ایک جماعت کے ذہنوں میں حاصل شدہ ہے، وہ صورت الحاصلۃ منہ فی اذہان طائفہ، اور اس کی وہ صورت جو ایک جماعت کے ذہنوں میں حاصل شدہ ہے۔ حاصل شدہ کا مطلب متصور ہے۔ سب صورتیں ایک دوسرے پر صادق آتی ہیں، کیونکہ تحقیق یہی ہے کہ ذہن میں اشیاء کا حصول بانفسہا ہوتا ہے، نہ کہ باشباحہا اور بامثالہا۔ تو اس صورت کے لیے تکثر ہے، اور یہیں سے واضح ہو جاتا ہے جزئی حقیقی کا محمول ہونا، اور یہی برحق ہے۔ اس عبارت میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جزئی کی تعریف پر یہ دوسرا اعتراض نقل کیا ہے۔ ایک اعتراض اس سے پہلے محسوس الطفل سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا تھا، بلکہ ایک یا وہ چند اعتراضات تھے جس میں 3 اعتراض کل ملا کر کے تھے، اور پھر کلھا جزئیات سے مصنف نے ان تینوں اعتراضوں کا جواب دیا تھا۔ ہا ہنا شک مشہور سے یہ جزئی کی تعریف پر ایک دوسرا اعتراض ہے جو مصنف یہاں پر نقل فرما رہے ہیں۔ اعتراض کی تقریر یہ ہے کہ مثال کے طور پر زید کسی جگہ موجود ہو اور بہت سے لوگ اس کو دیکھیں، تو زید کی صورت سب کے ذہنوں میں جائے گی، تو زید جو ہے جو اپنی ذات کے اعتبار سے جزئی ہے، یہ مختلف لوگوں کے ذہنوں میں جانے کی وجہ سے، اس کی صورت کے مختلف ذہنوں میں متصور ہونے کی وجہ سے یہ کثیرین پر صادق آ رہا ہے، اور یہ تکثر جو ہے علی سبیل الاجتماع ہے، علی سبیل البدلیت نہیں ہے۔ پہلے اعتراض کا تو آپ نے کہہ کر کے جواب دے دیا تھا کہ وہاں پر تکثر جو ہے علی سبیل اجتماع نہیں ہو رہا بلکہ علی سبیل البدلیت ہو رہا ہے، اور ہماری جو مراد ہے تکثر تھے وہ تکثر علی سبیل الاجتماع ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہے زید کو جب ایک جماعت نے دیکھا اور سب کے ذہنوں میں زید کی صورت آئی، تو جزئی ہونے کے باوجود زید کثیرین پر صادق آیا، اور یہ جو تکثر ہے یہ علی سبیل الاجتماع ہے، علی سبیل البدلیت بھی نہیں ہے۔ پھر فإن التحقیق سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی دلیل پیش کی ہے کہ زید جو ہے کثیرین پر صادق کیسے آ رہا ہے، اس کو سمجھایا ہے دلیل کے ساتھ۔ فرماتے ہیں کہ جب مختلف لوگوں کے ذہن میں زید کی صورت آئی، اور قاعدہ یہ ہے کہ شے کا جو تصور ہے وہ بانفسہا ہوتا ہے، یعنی ذہن میں اسی شے کا حصول ہوتا ہے جو خارجی شے سے متحد ہو۔ تو زید جو خارج میں تھا اس کا حصول مختلف ذہنوں میں ہو گیا، اور یہی کلی۔ یہ ایک اعتراض ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دینے سے پہلے درمیان میں کچھ اور بحثیں ذکر فرمائی ہیں، اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا اصل جواب دیا۔ وَمِنْ هَا هُنَا تَبَيَّنَ، کہ تبینہ نہیں ہے، یستبین ہے عبارت میں۔ وَمِنْ هَا هُنَا يَسْتَبِينُ، مصنف نے اس عبارت میں ایک اختلاف کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اختلاف اس بات میں ہے کہ جزئی حقیقی یہ محمول بن سکتی ہے یا محمول نہیں بن سکتی۔ تو سید شریف جرجانی کے نزدیک جزئی کا حمل جزئی پر یہ درست نہیں ہوتا۔
وجہ یہ ہے کہ اگر جزئی پر حمل کر کے اس کو محمول بنائیں گے تو اب موضوع جو ہے اس کی دو صورتیں ہوں گی، یا تو وہ جزئی کا عین ہوگا یا جزئی کا غیر ہوگا۔ اگر موضوع جزئی کا عین ہو تو حمل درست نہیں ہوگا، کیونکہ حمل کے لیے من وجہ اتحاد اور من وجہ مغایرت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ہم زیدن زیدن کہنا چاہیں تو یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ موضوع جو ہے وہ محمول کا عین ہے اور مغایرت یہاں پر نہیں پائی جا رہی ہے۔ اور اگر موضوع جزئی کا غیر ہوگا تب بھی حمل درست نہیں ہے، جیسے زید خالد کہنا، کیونکہ دونوں میں بالکل بھی اتحاد نہیں ہوگا، حالانکہ حمل کے لیے من وجہ اتحاد بھی ضروری ہے۔ محقق دبانی اور مصنف کی رائے کے مطابق جزئی کو محمول بنایا جا سکتا ہے اور موضوع جو ہے وہ جزئی کا عین ہی ہوگا اور حمل اس کے باوجود درست ہو جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ جب موضوع جزئی کا عین ہو تو اس میں اعتباری تغیر کافی ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ھذا کاتب ہم کہتے ہیں تو یہ حمل درست ہے، کیونکہ یہ دونوں یعنی ھذا اور کاتب اگرچہ ذات کے اعتبار سے متحد ہیں لیکن مفہوم دونوں کا الگ الگ ہے، اور حمل کے لیے اتنا تغیر کافی ہے، لہٰذا جزئی کو محمول بنایا جا سکتا ہے اور موضوع جو ہے وہ جزئی کا عین ہی ہوگا، اس کا غیر نہیں۔ محقق دبانی اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی تائید معلم ثانی فارابی کی اس تصریح سے بھی ہوتی ہے جو انہوں نے اپنی کتاب مدخل اوسط میں فرمائی۔ اس کتاب میں فارابی نے حمل کی 4 قسمیں ذکر کی ہیں۔ نمبر 1 کلی کا حمل کلی پر جیسے الانسان حیوان۔ نمبر 2 کلی کا حمل جزئی پر جیسے زید انسان۔ نمبر 3 جزئی کا حمل جزئی پر جیسے ھذا الکاتب اور ہوا ھذا الضاحک۔ نمبر 4 جزئی کا حمل کلی پر ہو جیسے بعض الانسانی سید۔ تو فارابی نے یہ جو 4 قسمیں بیان کی ہیں اس میں تیسری قسم ہے جزئی کا حمل جزئی پر ہو، تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ جزئی کا حمل جزئی پر درست ہو جاتا ہے۔ تو مصنف نے اسی کی طرف یہاں سے اشارہ کیا وَمِنْ هَٰهُنَا يَسْتَبِينُ كَوْنُ الْجُزْئِيِّ الْحَقِيقِيِّ مَحْمُولًا، اور یہیں سے ظاہر ہو جاتا ہے جزئی حقیقی کا محمول بننا بھی، وَهُوَ الْحَقُّ، اور یہی برحق ہے۔ یعنی محقق دبانی جو ہے اور مصنف ان کا جو مسلک ہے یہ درست ہے کہ جزئی کا حمل جزئی پر ہو جاتا ہے۔ سید شریف جرجانی کا جو مسلک تھا کہ جزئی کا حمل جزئی پر درست نہیں ہے، وہ مسلک زیادہ درست نہیں۔